गुजारिश है तो पीछे सबके मेहमान हैं, सभी सीधी करें, तमाम हमारे पीछे आकर सबसे माने सभी हमारे पीछे आकर सभी तमाम हमारे पीछे। किसने हमारा जुर्म क्या है बताएं? हमने धरना दिया, हमने लॉन्ग मार्च किया, हमने किसी के खिलाफ तकरीर की, हमने तो दुआ भी नहीं करने दी गई, गोलियां स्टार्ट कर दी। हम जैसे ही मुड़े हैं पीछे से एक पता लगा, एक शहीद, दो शहीद, इतने जख्मी, गोलियों से जख्मी। क्या जुर्म है इनका? अपने मुल्क में ये हुजूर के मिलाद भी नहीं मना सकते, और मिलाद मनाकर किसके खिलाफ बात की है? कि मुल्क के खिलाफ बात की है, वतन के खिलाफ बात की है, किसी के बारे में बात ही नहीं हुई। हम मिलाद शरीफ मनाए हैं, जहाँ इख्तितामी था वहाँ से भी 3 किलोमीटर पहले, तकरीबन 3 किलोमीटर से भी ऊपर बनता है, वहाँ हमने इख्तिताम किया है कि हम यहाँ पर ना फिरका वाराना का साथ चाहते हैं, ना किसी के हम खेल खेलने देंगे, हम वापस मुड़ रहे हैं। और पीछे से गोलियों से भून दिया गया है हमारी, तक स्टेट गोलियाँ मारी गई हैं। आपसे मैंने पूछना था कि एक मिनट मुझे काइंडली ये बताएं कि इमरान खान को खौफ क्या है तरीके लब्बैक से? और भाई इमरान हो या कोई भी हो, सबको क्या खौफ है, किसको क्या तकलीफ है इनसे कि हम अपने मुल्क में मिलाद शरीफ का जुलूस निकालें, नामूस रिसालत का निकालें, ख़त्म नबूवत का निकालें, 14 अगस्त का निकालें, गोलियाँ, पर्चे, शहीद, ज़ख्मी, मजलूम जो देखने के मतलब लायक हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्या किया है हमने यार, क्या कर दिया हमने इस वक्त के साथ? पूरे वो वहाँ से चले और इस्लामाबाद तक आए, उसको कोई रोकने वाला ना हो। हम मिलाद शरीफ के जुलूस को ख़त्म करके वापस लौटें, और हमें नज़र आ रहा कि इनके रवैये नहीं ठीक। हमने 3 किलोमीटर, यार बड़ा फासला होता है। हालांकि आपने कॉल दे वापस जा रहे हैं, हमने इरादा मोड़ दिया, और जब इरादा मोड़ दिया 3 किलोमीटर तक पीछे से हमें फायरिंग दिखती रही। आप वो साले तक हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गई। साथ में इसको लेके क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी इन जो शोहदा जो शहीद हुए हैं? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई तो पहले भी हुई है जी। आपने गिनती देखी, आज तक उनको क्या इस मुल्क में अदल दिया गया, इस मुल्क में क्या इंसाफ दिया गया? आपके सामने ये बंदा शहीद हुआ है, ये इसकी FIR दर्ज करवाने जाए तो वो उल्टा हम पर FIR करते हैं कि आपने इसको शहीद किया है। इसकी MLR करवाने जाएं तो वो MLR करने के लिए तैयार नहीं। हमारे शहीदों को वो अस्पतालों में लेने के लिए OPD में तैयार नहीं, इमरजेंसी में तैयार नहीं, ICU में तैयार नहीं लेने के लिए, और जनाब को बिलक कर जख्मों से तड़प कर मार जाते हैं। ये मुल्क है क्या? जानवरों का बाड़ा भी इससे ज्यादा तरतीब से होता है। शेलिंग कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, आंखों के सामने मार रहे हैं, मजमा पीछे से जा रहा है। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि पीछे से जाते हुए लोगों को सरों में गोलियां मारी गई। अच्छा, ये पीठ पर गोलियां खाकर भागे नहीं है, ये अपने घरों को जा रहे हैं, पीछे से गोलियां मारी गई हैं, रोक कर मारी गई हैं। इससे पहले जो हमारे शहीद हैं, क्या नाम है उनका, मुबश्शिर साहब को पकड़कर उनके नाखूनों के निशान मौजूद हैं, उनके ब्लेड्स के निशान मौजूद हैं, उनके सर में गोली मारी गई है। वो आप रिपोर्ट आएगी, पढ़ लेंगे कितने फासले से मारी गई है, क्या जुर्म है उसका। अच्छा हाफिज, क्या जुर्म है? वो अपने घर जा रहे हैं आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाने के लिए, जश्न आमद रसूल के नारे लगाने के बाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने के बाद किसी के घर नहीं जा रहा, अपने घर वापस लौट रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया है। उस रास्ते पर उसको गोलियां मारने का क्या मतलब है? और ये तो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, जो इनका इरादा था सबको मार देने का इरादा था, खुदा की कसम सबको मार देने का इरादा था। ये तो अल्लाह की हिकमतें
اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارچ کو بحفاظت مطلب ان لوگوں کو بچا کر یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں نکال لیا. جو سازش بیوروکریسی لیول پہ کی گئی ہے بھائی اس میں سارے ملوث ہیں. میں اس روڈ کے اوپر سے گزروں, یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے, یہ جنرل کے نیچے آتا ہے, یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ ڈی ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ کے نیچے آتا ہے. کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں؟ کیا جرم ہے ان کا؟ یہ میلاد کا جلوس نہیں مراد, کیا جرم کیا اس نے یہی کہا کہ حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, اور کہنے کے بعد گھر کو لوٹ رہا ہے. تم کیوں گولیاں مار رہے ہو اس کو پیچھے؟ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اہل تشیع کو سپورٹ ملتی ہے, دیوبند جلوسی کچھ بھی ہو بھائی, کوئی کہیں بھی کیا بھی ہو, ہمیں کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے, کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ ان کے پاس ہتھیار تھا, ان کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے, انہوں نے کسی کو مارا ہے. یہ سب کچھ یہ کھیل تماشا اس ملک کے اندر اس لیے رچایا گیا ہے کہ لبیک کسی کی پاور کے بغیر, لبیک کسی کی حمایت کے بغیر اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے, جو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے. اس ملک کی اشرافیہ کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی بیوروکریسی کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برداشت نہیں ہے. بھائی تم نے گولی مارنی ہے, مجھے آ کر مارو سیدھی, سینہ حاضر ہے, کوئی آگے نہیں ہے. تم کارکنوں کی پیٹھوں پر کیوں گولیاں مار رہے ہو جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں؟ اچھا, اب آپ کارکنوں کو لے کر واپس آ گئے ہیں, اب اگلی حکمت عملی آپ کی کیا ہے؟ بھائی کیا حکمت عملی مجھے یہ بتائیں. حکمت عملی تو لائے عمل وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی قانون ہو, کوئی دنیا میں انسان رہتے ہو. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. کس کے سامنے قانون بنایا جائے, کیا لائے عمل بنایا جائے؟ میں بھی آپ کو لے کر نکلتا ہوں, یہ پھر شہید کر دیں گے. وہ گنگا, وہ بغیرت میڈیا جس کو ہر چیز نظر آتی ہے, اس کو یہ شہید نظر نہیں آتے. اس کو ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ لبیک والے کے ہاتھ میں ایک پرچم والا ڈنڈا ہے, اس کو لاؤ نہ دکھاؤ. صبح سے کتنی لاشیں آ چکی ہیں, کس کے ہاتھ پر؟ سارے نظام کے اوپر لعنت ہے بھائی, جو اپنی ملت اور قوم اور وطن کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. لعنت. یقیناً بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ذمہ دار وقت کے حکمران اور انتظامیہ ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک لبیک ٹی ایل پی اپنا حق سڑکوں پر مانگتی تھی, لیکن ٹی ایل پی نے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا. اب کیا ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان عدالتوں سے رابطہ کرے گی؟ عدالتیں بھی جناب طاقتوروں کی رنڈیاں ہیں. کیا دیا آج تک عدالتوں نے ہمیں انصاف؟ سب کچھ لے کر گئے ہیں, ہم اپنے استغاثے لے کر گئے ہیں جن کا آج تک کچھ نہیں ہو سکا. یہ نظام انصاف دے گا جو گولی مارتے ہوئے واپس جاتے گھر بندے کو گولی مار دیتا ہے, اور آج پورا سال گزرنے کو ہے, کسی ایک کو گرفتار کیا ہے, کسی ایک کو. بھائی ان کو ہاتھ کھلی دی ہوئی ہے, جس کو جب دل چاہے آپ کو اٹھائیں, مجھے اٹھائیں, جس کو جب دل چاہے مار دیں. نہ ہمیں ہمارا کوئی خون کا قیمت ہے, نہ ہماری کوئی جانوں کی قیمت ہے. جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ گولیاں مار دیتے ہیں. ان کا جرم بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہی بات ہمارے یہاں پر ایک صحافی بھائی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تمام مذہبی جماعتیں دور کی بات, یہاں پر اقلیت کرسچن اور ہندوؤں کو بھی یہاں پر پروٹیکشن دی جاتی ہے, لیکن یہ ظلم پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ ہی کیوں؟ ایسا خون ارزاں پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا جس طرح کے ہمارے کارکنوں کا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ سے وابستہ لوگوں کا ہے, کہ جس کا جب دل چاہتا ہے, وہ خیبر پختونخوا ہو, وہ اسلام آباد ہو, وہ وزیر آباد ہو, وہ لاہور ہو, جس کا جب دل چاہتا ہے وہ اتنی جناب لاشیں گرا دیتا ہے, اور اپنے پتہ نہیں کس کو خوش کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ہم سے. مارنا چاہتے ہو ایک دفعہ بم مارو, ایک دفعہ سب کو مارو. یار یہ روزانہ کا کیا ہے؟ آج 4 رات کو خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں. کسی ایک بندے کی ایک ذرہ جتنی بھی غلطی نہیں. بڑے بڑے کلیش ہوتے ہیں یار, بڑا کچھ ہوتا ہے, ایک بندے کی گھر واپس لوٹ رہا ہے, ان کو گولیاں مارنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ جو بھی لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں, لعنت ہے ان کی شکلوں کے اوپر, لعنت ہے ان کی ان کرسیوں کے اوپر. اب جس طرح سعد حسین رضوی صاحب بتا رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر ابھی فاصلہ رہتا تھا, یہ 3 کلومیٹر پہلے ہی ان کو ارادے لگ کے پتا کہ ان نامرادوں کے ارادے کیا ہیں, یہ لوگوں پر شیلنگ کریں گے. ماضی میں بھی انہوں نے بھگتا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے شہداء کے جنازے پڑھائے ہیں. ان کے ارادے سمجھ آتے ہی یہ 3 کلومیٹر پہلے مڑ گئے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اختتامی دعا کر دی, اعلان کر دیا ہم واپس جا رہے ہیں, اور واپس جانے میرا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے. ہمارا ٹرالا بھی مڑ چکا, ہم واپس ہو چکے, اور پھر 3 کلومیٹر تک, یعنی کہ منزل سے 6 کلومیٹر تک دور ہمیں گولیاں ماری گئی. جو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں, آپ پتہ نہیں ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, ملک کا کھانا خراب ہو جائے, پاکستان تحریک لبیک پاکستان کو بند کر دے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے.